قرآن ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کون سا قصہ آپ کو سنانا ہے؟ امید ہے ہر سلسلے میں آپ کوشش کر کے ہمارے اس پورے واقعے کو سنتے ہوں گے۔ مس کر جائیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر، مدنی چینل پر جا کر آپ اس کو تلاش بھی کر سکتے ہیں۔ اب تو مدنی چینل کا اپنا آفیشیل فیس بک پیج بھی ہے، وہاں جا کر بھی اس سلسلے کو آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ ضرور قصے قرآن کے سنتے جائیے، اپنے بچوں کو سناتے جائیے، تاکہ قرآن پاک کے بارے میں اور اسلامک ہسٹری کے بارے میں ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ ساتھ ساتھ جب اتنے پیارے پیارے واقعات، اتنے ہسٹوریکل ایونٹس کے بارے میں پتہ چلے گا تو قرآن پاک سے محبت جو ہے وہ بھی بڑھتی جائے گی۔ آج ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ آپ کو سنانا ہے۔ کیا ایسا کبھی ہوا تھا کہ 100 برس تک مردہ رہنے کے بعد کوئی پھر زندہ ہوا ہو؟ جی ہاں، ہمارے قرآن میں ایک ایسا واقعہ بھی موجود ہے کہ 100 برس بعد بھی زندہ ہوئے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے نبی تھے۔ یہ واقعہ کون سا ہے، کب ہوا، کیسے ہوا، آئیے سنتے ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرخیہ علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ اور واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی، ایک کافر بادشاہ جو تھا، اس نے اپنی بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا، اور 1,00,000 کو ملک شام میں بکھیر کر ادھر ادھر آباد کر دیا، گویا ملک بدر کر دیا، اور 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اس غیر مسلم بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا دیا۔ یہ کیسا عذاب تھا، یہ کیسی فوج تھی جس نے گویا ایک ہنستے بستے شہر کو تخت و تاراج کر دیا، برباد اور ویران کر دیا۔ اب قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ بخت نصر تھا کون۔ چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ خدا کی شان کی لڑکا بڑا ہو کر کہراسف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا، پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک دراز گوش یعنی گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا۔ انبیاء بھی کمال کی شخصیت ہوتے ہیں، اپنی قوم سے، اپنے شہر سے، اپنے لوگوں سے بڑا پیار ہوا کرتا ہے۔ جب اپنے شہر کو ویران دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا، چاروں طرف چکر لگایا مگر کسی انسان کی شکل نظر نہ آئی۔ ہاں یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ عز و جل اس کو آباد کرے گا۔ پھر آپ نے پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا، انگوروں کا رس نچوڑ کر نوش فرمایا، پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال دیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرہ کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو مضبوط رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر آپ ایک درخت کے پاس کچھ دیر کے لیے نیچے آرام کرنے لگے۔ آپ نے تو آرام کے لیے یوں سمجھیے کہ آپ لیٹے تھے کہ کچھ آرام کر لیا جائے، مگر اسی نیند کی حالت میں
آپ کی وفات ہو گئی، گویا آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں اور چرندوں اور جنوں انسان سب کی نظروں سے آپ کو اوجھل کر دیا تاکہ آپ کو کوئی بھی نہ دیکھ سکے، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا، شہر کو پھر آباد کر دیا، اور بچے کھچے بنی اسرائیل کو جو اطراف میں چلے گئے تھے، بکھر گئے تھے، سب کو بلا بلا کر شہر میں پھر آباد کر دیا۔ ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ ذرا غور کیجئے، ایک وہ نقشہ ہے بیت المقدس کا جب ویران ہے، لوگ بھی باہر جا چکے ہیں، کئی لوگ غلام بن چکے ہیں، 1,00,000 کے قریب لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، ایک شہر تھا جس میں کوئی نہ تھا، اور اب 100 سال کے قریب عرصہ گزرا ہے اور شہر پھر سرسبز و شاداب ہے، پھر عمارتیں ہیں، پھر لوگ آباد ہیں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 برس وفات کی حالت میں گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں جو پھل تھے اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا جو شیرہ تھا، جو انگور کا جوس تھا، بالکل خراب نہ ہوا تھا۔ نہ تو پھلوں میں کوئی بو تھی، نہ تغیر تھا، نہ شیرے میں کوئی بدمزگی تھی۔ اللہ غنی، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کی سر اور داڑھی کے بال بھی کالے تھے، یعنی آپ 40 برس کی عمر میں گویا آرام کرنے لیٹے تھے، آپ کو وفات دے دی گئی۔ 100 برس بعد جب آپ اٹھے تو آپ اب بھی گویا 40 برس کے ہی دکھتے تھے۔ آپ حیران ہو کر سوچو بچار میں پڑے تھے کہ اللہ عز و جل نے آپ پر وحی بھیجی اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت کیا کہ اے عزیر، آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ آپ نے خیال کر کے کہا کہ میں تو صبح کے وقت سویا تھا، اب عصر کا وقت ہو گیا ہے، اور جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن سے کچھ کم وقت سوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیر، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے، اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو پھر زندہ کرتے ہیں۔ پھر چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اب جب اپنے گدھے کو دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، پھر لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام بلند آواز سے کہنے لگے، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا اپنا مکان تھا۔ کسی نے آپ کو نہ پہچانا، نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے، ان کو تو 100 برس ہو گئے ہیں کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اور یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی، اور آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرمایا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے، میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، بڑھیا کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے۔ اب وہاں جا کر یہ بات سمجھانا بڑا مشکل تھا کہ ایک 40 سال کا شخص جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں حضرت عزیر علیہ السلام ہوں، اور کیونکہ آپ اگر اس حساب سے دیکھیں تو حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر اس وقت 140 برس ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگوں، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو نہ مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا
کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا بھی موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ کو زبانی تورات یاد ہے تو پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے تورات شریف سنا دی۔ لوگوں میں سے تو کسی کو یاد نہیں تھی، اور بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور تورات کی کوئی جلد بھی زمین پر باقی نہ چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات صحیح پڑھی ہے یا غلط؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا تو اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں ہم نے تورات شریف کو دفن کیا تھا۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا، اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو تورات پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے وہ زمین کھود کر تورات کی جلد نکال لی تو حرف با حرف وہ وہی تھی جو حضرت عزیر علیہ السلام نے زبانی تورات سنائی تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگ یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ بے شک یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، شاید یہ بڑی عجیب و غریب بات بھی ہے اور یہ بڑا عجیب و غریب سوال بھی ہے کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا والد ہے جس کی عمر 40 سال ہو اور ان کے بیٹے کی عمر 118 سال ہو؟ ایسا دنیا میں ایک بار ضرور ہوا تھا جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے لیے گویا دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید میں کہاں موجود ہے؟ یہ واقعہ بھی سورہ بقرہ میں ہے۔ آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 کی تلاوت بھی سنتے ہیں اور ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: یا کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی؟ تو اس شخص نے کہا اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے زندہ کرتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ ان پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعہ آپ نے سنا ہے نا عجیب و غریب قصہ، مگر اس قصے سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ میرے رب کی شان کتنی نرالی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جب چاہے جو چاہے اپنی قدرت سے فرما سکتا ہے۔ ہمیں اس کی قدرت پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ناممکن ہے، مگر میرے رب کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی کیسی شان سننے کو مل رہی ہے کہ آپ کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوتا، آپ 40 سال جتنے ہی دکھ رہے ہیں، آپ کا گدھا جو ہے وہ گل سڑ کر ہڈی اس کی ہڈیاں بھی بکھر جاتی ہیں، دوسری طرف آپ کے پھل بھی سلامت ہیں، آپ کا انگور کا شیرہ بھی ٹھیک ہے، اور پھر رب نے چاہا تو وہ گدھا پھر سے زندہ بھی ہو جاتا ہے نا عجیب بات۔ مگر سیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ اگر ایک ہی قبرستان ہو، ایک جیسی ہی قبریں دکھ رہی ہوں، ایک قبر کے
مردے کی ہڈیاں بالکل گل سڑ سکتی ہیں، اور اللہ والوں کی قبر جو ہے ان کے مزارات میں وہ بالکل صحیح سالم اور حشاش بشاش بھی رہ سکتے ہیں۔ رب کی رضا جس میں ہے، اللہ جسے چاہے اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جبھی تو شاعر لکھتا ہے، جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات جو سیکھنے کو مل رہی ہے کہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا بیت المقدس یعنی اس شہر کی ویرانی بربادی دیکھ کر جس طرح آپ کا دل بھر آیا، جس طرح آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجائیں پیش کی، اس سے پتہ چلا کہ اپنے وطن سے، اپنے شہر سے محبت کرنا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ ہمیں بھی اپنے وطن سے اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان میں رہنے والوں کو اسلامی جمہوریہ پاکستان سے خاص محبت اور الفت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، ہمارے حرمین طیبین کی حفاظت فرمائے، بیت المقدس ایک بار پھر مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں ایک اور مبارک قصہ لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن